رہے ہیں وہ اپنے آپ کو خیر ڈیفنس اینالسٹ بھی کہتے ہیں. ان کی کئی ویڈیوز آتی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے غزوہ ہند بھی کرنا ہے اور سعودی عرب میں بالکل ان کو اریسٹ کیا گیا تھا, اور صرف اریسٹ ہی نہیں کیا گیا تھا, 200 کوڑے بھی پڑے تھے. اور وہ اس کے بعد سے وہ جو ہے نا سعودی عرب کبھی گئے نہیں, انہوں نے دوبارہ وزٹ نہیں کیا سعودی عرب کا. بالکل سعودی عرب بدل رہا ہے, اور ایم بی ایس جو ہے انہوں نے کہا بھی تھا کہ 5 سال میں یورپ بنا دیں گے. اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ویسے تو خیر وہ بات بھی ٹھیک ہے کہ بھارت سے ان کو زیادہ لوگ مل سکتے ہیں حج عمرے کے لیے, لیکن میرا خیال ہے کہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں, اس کی ٹینشن نہیں ہے انہیں. لیکن بات یہ ہے کہ صرف حج عمرے سے تو گزارا نہیں ہوگا نا سعودی عرب کا. سننے میں یہی آیا ہے کہ 10 سے 15 سال میں جو آئل ہے وہ ختم ہو رہا ہے, اور جب آئل ختم ہو جائے گا تو پھر سعودی عرب کی جو کمائی ہے آئل سے وہ تو بند ہو جائے گی. تو اس صورت میں ان کو یورپ کی طرح اپنے آپ کو تھوڑا کھلا بنانا پڑے گا, وہاں پر یورپ اسٹائل میں جو ہے ٹورزم اوپن کرنی پڑے گی. یہ جو زید حامد صاحب جیسے لوگ ہیں نا, ان کی یہی پرابلم ہے کہ ان کے اندر اتنا زہر بھرا ہوا ہے, اتنی نفرت ہے ان کے اندر. آپ نے اگر وہ ان کی ویڈیو دیکھی ہو تو وہ جس طرح سے سکھ اور ہندوز کی بات کر رہے ہیں, تو سکھ اور ہندو تو پاکستان میں بھی رہتے ہیں, چلے تھوڑے رہ گئے, ہم نے اکثر کو کلمہ پڑھا ہی ڈالا ہے, لیکن یہ کہ پھر بھی رہتے ہیں اور پوری دنیا میں رہتے ہیں. ان کے بارے میں اس قدر غلط زبان انہوں نے استعمال کی ہے جس پہ میرا خیال ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے. لیکن اب سعودی عرب میں مجھے تو لگتا ہے کہ سعودی عرب اب نہ صرف یہ کہ انڈیا سے ڈیلیگیشن گیا تھا اور آگے بھی جائے گا, بلکہ بہت جلد ہو سکتا ہے کہ جیسے کہ سعودی عرب چینج ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ مندر اور گردوارے بھی بننا شروع ہو جائیں, چرچ بھی بننا شروع ہو جائیں. پھر زید حامد صاحب کیا کریں گے؟ اور اگر زید حامد صاحب میں اتنا ہی ہمت ہے تو پھر گورنمنٹ سے کہیں کہ جی ایمبیسڈر نکال دیں سعودی عرب کا یہاں سے, کیونکہ اس طرح کیا جاتا ہے نا. ہمارے آپ کو یاد ہوگا فرینچ ایمبیسڈر کے ساتھ بھی کیا تھا, لیکن نہیں, جہاں سے پیسہ آتا ہے وہاں تو پاکستان کوئی اس طرح کا کام نہیں کرتا. ایمبیسڈر نکال دیں, پھر زید حامد صاحب وہاں ایمبیسی کے باہر جا کے ٹائر وائر جلا دیں, یہ بھی کیا جا سکتا ہے. ساتھ ہی ایم بی ایس جو ہے بائیکاٹ کر دیں کہ سعودی عرب سے نہ ہم پیسہ لیں گے نہ ہم سعودی عرب سے بات کریں گے جب تک وہ معافی نہیں مانگتا ایسا کرنے کی. لیکن ہمارے یہاں سر آپ جانتے ہیں دوگلے قسم کے لوگ رہتے ہیں, اور زید حامد صاحب اسی طرح کی باتوں کی وجہ سے فیمس بھی ہیں. ادروائز آپ نے ان کو نہیں دیکھا ہوگا کہ کبھی کوئی خاص وہ کہیں نظر آئے ہوں. لیکن جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, کئی بار تو انہوں نے اپنی جو ویڈیوز بنائی ہیں تو اس میں وہ پوری آرمی یونیفارم پہن کے اور اعلان کر رہے تھے کہ میں غزوہ ہند کے لیے جا رہا ہوں. گئے نہیں ابھی تک, پتہ نہیں میرے خیال ہے پیٹرول ختم ہو گیا ہوگا, پیدل نکل جاتے. مگر میں نے ان کو کئی بار سے ٹرائی کیا, میں نے ان کو کئی بار میسج کیے کہ وہ میرے شو میں آ جائیں, کسی طریقے سے میں چاہ رہی تھی آ جائیں تو میں ان سے پوچھوں کہ آخر ان کا پرابلم کیا ہے. مگر ہر بات بہت ہی ریسپیکٹفلی, کبھی انہوں نے میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی, بہت ہی تمیز کے ساتھ مجھے انکار کر دیتے ہیں, مگر آتے نہیں ہیں. اب دیکھیں اگر کبھی آ گئے تو ویسے تو لاہور میں ہی رہتے ہیں, لیکن پتہ نہیں ہم جو معمولی سے جرنلسٹ ہیں ہم سے اتنا ڈرتے کیوں ہیں. نہیں میڈم اتنا تو نہیں, میرا خیال ڈرتے تو نہیں ہوں گے, لیکن شاید وہ انکمفرٹیبل ہوتے ہوں گے باقی لوگوں کے ساتھ, مجھے تو ایسے نظر آ رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیوں, یہ دائیں بازو والوں کو کیا مسئلہ ہے ہمارے؟ ہم نے جہاد کر کر کے دیکھ لیا, پھر ہم انہی جہادی جماعتوں سے پھر ہم لڑ کے دیکھ رہے ہیں, ایک ایک کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ مائنڈ سیٹ جو دائیں بازو کا مائنڈ سیٹ ہے, جو کہ ہاکش ہے, جو کہ جسے وہ کہتے ہیں نا, جن کو ہم سمجھتے ہیں اسرائیل بھارت, ان کو ایک ہی پیرائے میں دیکھنا چاہتے ہیں. ہم کیوں ان کو نئے پیرائے میں نہیں دیکھنا چاہتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو 15-18 سال پاکستان میں لگے ہیں, اس کے بعد بھی تبدیلی کیوں نہیں آ پا رہی؟ کیونکہ سر جو ہم نے ایک مائنڈ سیٹ لوگوں کا بنا دیا ہے جو کہ طالبانی مائنڈ سیٹ ہے, اس میں سے ہم نکل نہیں پا رہے ہیں, اور اس میں نکلنے میں بہت سالوں لگیں گے, کیونکہ زیادہ تر لوگ اسی سوچ کے ہیں. سب کو یہی لگتا ہے کہ بس ہر جگہ مسلمانوں کی ہی حکومت ہونی چاہیے اور ہر جگہ مسلم ہی ہونے چاہیے. ویسے مزیدار بات یہ ہے کہ ہمیں وہ سعودی عرب سے شکایت کرنے کی بھی ہمت نہیں ہے, لیکن ہمیں ساتھ ساتھ چائنا کو بھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں ہے کہ وہاں پہ اگر چائنیز مسلمز کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے یا دیگر مسلم کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو ہم اس پہ بھی آواز نہیں نکالتے. لیکن ایک بات ضرور ہے, وہ یہ کہ زید حامد صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے بندے کہے جاتے ہیں. اب کہاں تک ہے معلوم نہیں, لیکن یہ کہ بہرحال وہ زبان وہی استعمال کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ ابھی انہی کو کہا گیا ہو کہ جی آپ اس طرح کی بات کر لیجئے, کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا, گورنمنٹ نے کوئی اعتراض نہیں کیا, گورنمنٹ کی ہمت ہی نہیں. ایک بار کہہ کے دیکھیں, سعودی عرب والے کہیں گے چلو ہمارے پیسے کٹو,
تو پھر یہ پیسے واپس کرتے تو آپ کو پتا ہے کہ ان کے پسینے آ جاتے ہیں. تو پھر یہ کیا کریں گے, آئندہ ملے گا بھی نہیں سعودی عرب سے. تو ایک ایسا بندہ اٹھ کر جو ہے, جو یہاں پہ اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں نا, جن کو لگا ہوگا کہ غلط ہوا ہے, ان کی تسلی کے لیے کہ نہیں جی دیکھیں جی زید حامد صاحب نے کیا کیا بول دیا اور کتنی کیسی زبان استعمال کی ہندوز کے لیے یا سکھ کے لیے, تو یہ بات کر کے ان کو اطمینان دلا دیا اور خود کچھ بولے بھی نہیں. وہ والی بات ہے نا, کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا لوگ جو ہیں گروپ بنا کے کسی کے خلاف بات کرتے ہیں, ایک بندے کو رکھتے ہیں جو بولتا ہے, باقی سب بیٹھے ایسے دیکھتے رہتے ہیں نا, یا ویسے ہی ہنستے رہتے ہیں. ان کا رول جو ہے وہ اتنا نہیں ہے, وہ اپنا دکھاتے ہیں, لیکن اصل میں سارا پلان کیا ہوا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے زید حامد صاحب سے کہا ہوگا کہ بھائی کسی نے مطلب یہاں سے جو لوگ ہیں پاورفل لوگ ہیں, انہوں نے کہا ہوگا اس طرح کی ویڈیو ایک بنا دو, کیونکہ ان کی پرائیویٹ ویڈیو ہے, وہ ان کے اپنے چینل کے لیے, وہ انہوں نے بنا دی. انہوں نے سعودی عرب کو برا بھلا بھی کہہ دیا, بھارت کو بھی برا بھلا کہہ دیا, سعودی عرب کو چیلنج بھی کر دیا, تمہارے باپ کا نہیں ہے مکہ مدینہ, اس طرح کر کے انہوں نے بول دیا. ٹھیک ہے, اور جنہوں نے پلان کیا تھا وہ چپ چاپ دیکھ رہے ہیں نا, بعد میں وہ کہیں گے جی ہمارا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا, ہم نے تو کچھ کہا ہی نہیں. اگر سعودی عرب کچھ کہے گا تو وہ مکر دیں گے, کہیں گے نہیں جی ہم نے تو کچھ نہیں کہا, ہم تو صرف ہنس رہے تھے. نہیں, پاکستان میں میڈم اتنے لوگ اتنا بولتے ہیں, صرف انہوں نے نہیں بولا, جماعت اسلامی کے جو سینیٹر ہیں, آپ نے اگر ان کی سٹیٹمنٹ, سینیٹر مشتاق جو ہیں جو پارلیمنٹیرین ہیں اس وقت, انہوں نے بھی یہ بولا ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے. سو میرا نہیں خیال اس کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے یا نان اسٹیبلشمنٹ ایلیمنٹ سے ہے. اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی بنتے رہتے ہیں اور نکلتے رہتے ہیں, جیسے عمران خان صاحب تھے اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بندے تھے, آج کل وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لڑائیاں لڑ رہے ہیں. سو میرا نہیں خیال اسٹیبلشمنٹ اس طرح کے جو مس گائیڈڈ میزائل ہیں ان کو بھی وہ اپنے کنٹرول میں رکھتی ہے. یہ ظاہری بات ہے, لوگ نکل جاتے ہیں ہاتھوں سے. یہ ایک وقت تھا شاید یہ چاہیے ہوں, لیکن آج نہیں, وقت نہیں چاہیے ہوتی. لوگ اپنی مگر سر بنا چکے نا, جو لوگ انہوں نے کریٹ کر لیے, جو مائنڈ سیٹ انہوں نے کریٹ کر لیا وہ تو بن گیا نا. اب اس کو ختم کرتے کرتے ان کو ٹائم لگے گا. اور سینیٹر مشتاق نے بات کی, تھوڑا سا جماعت اسلامی نے کہہ دیا, لیکن وہ والا جذبہ کہاں ہے جو فرینچ ایمبیسیڈر یا فرینچ ایمبیسی کے ٹائم پہ تھا. وہ کیا نعرے لگتے تھے. یہاں پہ میرے گھر کے سامنے جو مارکیٹ ہے وہاں پر لکھ کر لگا دیا تھا, مطلب میرے گھر کے سامنے مارکیٹ کیا, پورے اسلام آباد کی مارکیٹس میں جو آپ جاتے جا کر کسی سٹور میں, تو وہاں لکھا ہوا تھا کہ جی فرینچ جو پروڈکٹس تھی ان کو بین کیا ہوا تھا, وہاں لکھ کے لگایا ہوا تھا کہ جی یہ مت خریدیں. میں جا کے وہی خرید کے لاتی تھی. تو وہ انہوں نے جو ہے یہ کرنا تھا نا, ان کو چاہیے تھا یہ کہے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہم سارے ناطے توڑ رہے ہیں, سعودی عرب کے ساتھ ہم بات نہیں کریں گے, ہم پیسہ نہیں مانگیں گے, نہ دیں گے, نہ کچھ, نہ کوئی حج عمرے کے لیے ان کو فائدہ دیں گے. کچھ تو کرتے نا, امبیسی کے سامنے جاتے, پروٹیسٹ کرتے, ٹائر جلاتے, امبیسیڈر کو کہتے نکل جاؤ یہاں سے, لیکن نہیں, ایک چیز بھی نہیں ہوئی. اور صرف یہ چیزیں انہی کے لیے ہوتی ہیں جہاں ان کا بس چلتا ہے. ظاہر ہے کہ فرینچ ایمبیسی سے یا وہاں سے ہمیں کیا ملنا تھا, ادھر سے تو ہم ہر وقت پیسہ مانگتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں رکھ دو تو ہم نے دکھانا ہے. یاد ہے آپ کو, یہ پیسہ دیتے بھی سعودیز ایسے نا کہ خرچنا نہیں ہے, صرف دیکھنا ہے. تو اس لیے ان کے رویے میں فرق ہوتا ہے. اب ظاہر ہے جو باقی کے مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں جو اسی طرح کے ہیں جہادی ٹائپ کے, ان کو یہ کیسے مطمئن کرتے. تو انہوں نے کہا چلو زید حامد سے ایک ویڈیو کرا دیتے ہیں. سینیٹر مشتاق سے کہہ دیا تھوڑا سا بول دو. جماعت اسلامی کو تو چاہیے تھا گھوڑے پہ سوار ہو کے نکل جاتے سعودی عرب جا کے, اور محمد بن سلمان کو جا کے پیٹتے پیٹتے کالر تو پکڑتے, اس کو 2-4 جھٹکے تو دیتے. کچھ نہیں, سارے ایسے نوٹنکی باز ہے نا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اب ان کی نوٹنکیاں چلتی نہیں ہیں, سب کو پتہ لگ جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں میڈم. ویسے میری ذاتی رائے ہے کہ جو آج کے دور کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا, یہ بڑی پروگریسو ہے. پروگریسو ان سینس کہ یہ وہ مذہبی تو ہیں, لیکن اس طرح کے مذہبی تو ظاہری بات ہے سارے پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں تو ہیں ہی ہیں, لیکن وہ جو فیکٹر تھا نا ماضی والا, وہ اب ختم ہو چکا ہوا, مجھے نہیں وہ نظر آتا. لیکن ظاہری بات ہے ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے نہیں ہیں. سر ہم اسلام اتنا ہی استعمال کرتے ہیں جس میں ہمارا نقصان نہ ہو. جتنا ہم افورڈ کر سکتے ہیں نا اتنا اسلام لاتے ہیں. اگر ایسے ہی تھا تو پھر انہوں نے جو سعودی عرب کی امبیسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا, تو انہوں نے اگر باقی کسی امبیسی میں ہو جاتا ہے, چاہے وہ فرینچ امبیسی ہو یا کوئی بھی یورپین امبیسی ہو, تو یہ اس کے سامنے بھی پھر کچھ نہ کرتے. لیکن وہاں انہیں پتہ ہے کہ وہاں سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمیں نہ پیسہ ملے گا نہ کچھ اور ملے گا, تو یہ وہاں جا کے ناچ کود لیتے ہیں اور ساتھ ٹائر وائر بھی جلا دیتے ہیں. امبیسیڈر کو بھی کہتے ہیں نکل جاؤ نہیں تو مار دیں گے. لیکن سعودی امبیسی میں انہوں نے ایک کچھ بھی نہیں کیا, ذرا سا بھی نہیں کیا. بھارت کی مہیلا ایوم بال وکاس اور الپ سنکھیک معاملوں کی منتری اسمرتی ایرانی نے بیتے دنوں سعودی عرب کا دورہ کیا تھا.
इस दौरान उन्होंने अन्य लोगों के साथ इस्लाम के दूसरे सबसे पवित्र शहर मदीना में देश के पहले गैर मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। इस पर पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ जैद हामिद सऊदी अरब पर भड़क गए। उन्होंने स्मृति ईरानी का नाम लिए बिना सऊदी अरब पर अपनी भड़ास निकाली है। उन्होंने वीडियो के माध्यम से कहा कि उन्हें बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि सऊदी अरब ने हिंदू और पंजाबी लोगों को मदीना के मस्जिद अल नवावी के पास मौजूद जगह का दौरा कराया। जैद हामिद ने कहा कि गैर मुस्लिम लोगों को मदीना जाने की हिम्मत कैसे हुई, मुझे इस बात से बहुत तकलीफ हुई है। उन्होंने कहा कि मस्जिद अल नवावी शरीफ सिर्फ सऊदी अरब के बाप की नहीं है, ये पूरे इस्लामिक कौम की है। मुझे हैरानी इस बात की है कि इस मामले पर पूरे मुस्लिम देश चुप क्यों है, किसी ने सऊदी अरब को चैलेंज क्यों नहीं किया। जैद हामिद से जुड़े इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाकिस्तान अनटोल्ड के नाम से बने अकाउंट से पोस्ट किया गया है।